بیچارہ بھی عقل سے فارغ ہے. یہ جو ظاہری منصب ہے کچھ لوگوں کے شعور میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر نااہل کسی منصب پر آ جائے تو اس کا شعور وہ چھین لیتا ہے. مسلمانوں کا شروع سے لے کر آج تک ایک ہی عقیدہ اور نظریہ آ رہا ہے، شروع سے لے کر آج تک، کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی ذلی نبی، کوئی بروزی نبی، کوئی شرعی نبی، غیر تشریع کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. جو اللہ کے نبی کے بعد کسی اور کو نبی یا رسول یا پیغمبر مانے گا وہ کافر ہے. یہ ایک شروع سے عقیدہ آ رہا ہے اور اس پر قربانیاں آ رہی ہیں. تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہمیشہ مسلمان اس عقیدے پر متفق رہے ہیں. 74 میں پاکستان میں باقاعدہ قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے یہ باقاعدہ لکھ دیا گیا کہ کوئی قادیانی، کیونکہ وہ اعلانیہ طور پر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں. 84 میں ضیاء الحق کے دور میں یہ بات طے ہو گئی کہ کوئی قادیانی جو ہے وہ اپنی مسجد نہیں بنا سکتا، اعلانیہ اذان نہیں دے سکتا، اعلانیہ تبلیغ نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو 285 جو ہے اس پر لگے گی. اچھا، اسی طریقے سے اس نے جو قرآن مجید کی تشریحات لکھنی شروع کر دی. اب ہمارے علماء کرام نے بڑے تدبر اور تفکر کے بعد باقاعدہ رٹ کی، قانون کا سہارا لیا. یہ چناب نگر میں چھاپ کر جعلی قرآن، اس میں غلطیاں، غلط ترجمہ، غلط تفسیر، پورے نیٹ پہ بھی ڈالا، اور پوری دنیا میں جہاں مسلمان ان سے کہا جی آپ پرانے قرآن مجید دے دو، نہ لے لو. وہ اس بہانے دیتے تھے. چپ کر کے کسی مسلمان کی مسجد میں گھسے اور وہاں باقی قرآن مجید اٹھا لیے، اپنے والے رکھ دیے. شرارت. اس لیے میں کہتا ہوں علماء سے رابطے کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. کیا پتہ چلے گا یہ کس کا ہے. اچھا، وہ ایک مرزا قادیانی کا بیٹا تھا، اس کی ایک تفسیر ہے صغیر، انہوں نے وہ چھاپی. اس کے خلاف مسلمان نے درخواست دی، قانون کا سہارا لیا، لیکن صاحب بہادر بڑے عجیب واقع ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ ریٹن دیا ہے تحریری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، وہ قادیانیوں کے حق میں دے دیا. اور چالاکیاں یہ ہیں کہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے یوں نہیں یوں، اب زبانی صفائی دے رہے ہیں. اب جو فیصلہ ہے وہ تو تحریری ہے، اور جو صفائی دی جا رہی ہے وہ زبانی ہے. تحریری چیز جو ریکارڈ پر ہے وہ آئندہ اس کو بیس بنا کر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اب ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس صاحب، اللہ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے، تو آپ جو ہے ہمارے ایمان کو نہ آزمائیں. آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عدالت کی توہین ہے، آپ کو فکر ہے کہ یہ عدالت کی توہین ہے، اور ہمیں فکر ہے کہ یہ رسالت کی توہین ہے. تم عدالت بچاؤ، ہم اپنا ایمان بچائیں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان بہت کمزور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کمزور ہیں، لیکن اس مسئلے پر چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب ایک ہیں. باتیں نہ بناؤ، ہمیں ڈراؤ نہیں. قانون جو قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے، تمہارا آرڈر، تم چیف جسٹس ہو، وہ آرڈر واپس لو. آرڈر اگر تم واپس نہیں لوگے تو پھر یہ ذہن میں رکھ لو کہ مسلمان جان دینا عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اس مسئلے میں کوئی پیچھے نہیں رہے گا. ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے. تمہیں چیف جسٹس اس لیے بنایا گیا کہ تم جیل میں ڈالو، ڈال کے دیکھ لو مزے. ہم تو جیل اس دنیا کی گزار کے واپس آ جائیں گے. اپنا سوچو، جب تم جہنم میں گئے تو تمہیں کون نکالے گا؟
جس نبی نے شفاعت کرنی ہے تم نے اس نبی کے خلاف فیصلے دینے شروع کر دیے۔ اس لیے میری پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، اور پوری جماعتیں، مذہبی، سیاسی، میں نے کہا ہے نا، پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں، اور اسے یہ واپس لینا پڑے گا۔ اگر چیف آرمی سٹاف کے ہوتے ہوئے کوئی اور چیف نہیں بن سکتا، وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کوئی اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا، تو میرے نبی کی نبوت، ختم نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ میرے نبی کی نبوت و رسالت کے ہوتے ہوئے کوئی اور بدبخت بھی نبی نہیں بن سکتا۔ کسی جعلی نبی کی نبوت کو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ قانونی بات ہے، غصے والی بات نہیں ہے، لیکن منصب ایسی چیز ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پٹڑے سے اتر گیا ہے، اب بھی وقت ہے اللہ کو منا لے، توبہ کر لے، اور وہ نظر ثانی کی درخواست، پیٹیشن ہماری طرف سے بھی دائر ہو گئی ہے، اس پر آپ اپنی وہ پہلے والی بات واپس لے کر جو قانون، آئین اور شریعت کے مطابق ہے دوبارہ وہ فیصلہ کریں۔